ٹرکش خاتون ناولسٹ ایلف شفق کا یہ ناول رومی اور شاہ شمس کی داستان کو ایک نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایلف شفق کے ناول The 40 Rules of Love کی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ نو مرید، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ شمس تبریز بغداد سے روانہ ہوئے تو میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہو گیا کہ خود کو ظاہر کیے بنا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جب شمس تبریز تازہ دم ہونے اور زاد راہ خریدنے کے لیے ایک بازار میں رکے تو میں نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھوڑے کے آگے آ کر گرا۔ سنہری بالوں والے نادان، تم یہاں زمین پر پڑے کیا کر رہے ہو؟ گھوڑے پر سوار شمس تبریز نیم خوش اور نیم حیران بے ساختہ بولے۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا، اپنے ہاتھ جوڑے اور گردن جھکا لی جیسا میں نے گداگروں کو کرتے دیکھا تھا، اور التجا کی، میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، براہ مہربانی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے کوئی مرید یا طالب علم نہیں چاہیے۔ تمہارا شکریہ، اور میں یقیناً کسی کے لیے کوئی قابل تقلید مثال بھی نہیں۔ کہاں تمہارے لیے؟ شمس تبریز نے کہا، سو اپنا راستہ لو، لیکن اگر پھر بھی تم مستقبل میں کسی مرشد کی تلاش کرو گے تو اپنے دماغ میں ایک سنہری اصول کو ہمیشہ بٹھائے رکھنا۔ اس ظاہر کائنات میں آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہوں گے جتنے زمین پر جیلی گرو اور جھوٹے مرشد پائے جاتے ہیں۔ طاقت کے رسیا اور مطلب پرست لوگوں کو کبھی سچے مرشد سے مت الجھانا۔ ایک حقیقی روحانی رہنما تمہاری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں کرے گا، وہ تم سے مطلق فرما برداری اور تعریف و تحسین کا تقاضا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی بجائے وہ تمہیں باطن کو پہچاننے اور اس کی تحسین میں تمہاری مدد کرے گا۔ سچے مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، وہ نور خداوندی کو خود میں سے چھن کر گزرنے دیتے ہیں۔ براہ مہربانی مجھے ایک موقع دیں، یوں جیسے وہ میرے الفاظ کی سچائی کا اعتراف کر رہے ہوں۔ کیا تم میں میری صحبت برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پورے دل سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ مجھ میں بالکل ہے، اور میری طاقت میرے اندر سے اٹھتی ہے۔ بہت خوب، تو تمہاری پہلی ذمہ داری، تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم قریب ترین شراب خانے میں جاؤ، اپنے لیے مے سرخ کی سراہی خریدو، تم اسے یہاں بیچ بازار میں پیو گے۔ اب میں تو اپنی پوشاک سے فرش رگڑ کر صاف کرنے، برتنوں کو اس وقت تک چمکانے کا عادی تھا، یہاں تک کہ وہ نفیس وینسی جام کی طرح جھلملانے لگتے جو میں نے ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں دیکھے تھے جو عرصہ پہلے قسطنطنیہ سے فرار ہوئے تھے جب صلیبیوں نے اس شہر میں غارت گری کی تھی۔ میں ایک وقت میں 100 پیاز کاٹ سکتا ہوں یا لہسن کی 100 گانٹھیں چھیل کر انہیں پیس سکتا ہوں، سب روحانی ترقی کے نام پر، لیکن پرہجوم بازار میں شراب پینا، اس حد تک جانا تو میرے دائرۂ ادراک سے باہر تھا۔ میں نے دہشت کے عالم میں انہیں دیکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میرے باپ کو معلوم ہو گیا تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ انہوں نے مجھے خانقاہ ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے بھیجا تھا، بے دین بننے کے لیے نہیں۔ میرا خاندان، میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مجھے شمس تبریز کی جلتی ہوئی نگاہ خود پر جمی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نگاہ کے دباؤ تلے میں کانپ کر رہ گیا۔
بالکل اسی دن کی طرح جب میں نے بند دروازوں کے پیچھے ان کی جاسوسی کی تھی۔ تم نے دیکھا، تم میرے مرید نہیں بن سکتے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ گویا حتمی فیصلہ صادر کیا۔ تم میرے مقابلے میں بے حد بزدل ہو۔ تمہیں اس بات کی بہت پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ چونکہ تم دوسروں کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے بہت جان توڑ کوشش کرتے ہو، تم ان کی تنقید سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گے، چاہے تم کتنی ہی مشقت کر لو۔ مجھے ادراک ہوا کہ میرا ان کی صحبت میں چلنے کا موقع ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ میں نے عجلت میں اپنے دفاع کی کوشش کی۔ میں کیسے جان پاتا کہ آپ کا یہ مطالبہ بلا مقصد نہیں تھا؟ شراب اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے۔ میں سمجھا کہ شاید آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، لیکن یہ تو گویا خدا کی طرح حکم صادر کرنا ہوتا۔ ایک دوسرے پر فیصلہ سنانا اور ایک دوسرے کی پارسائی کا ناپنا ہمارا کام نہیں، شمس تبریز نے جواب دیا۔ میں نے نا امیدی کے عالم میں ارد گرد دیکھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ ان کے الفاظ سے میں کیا مطلب اخذ کروں۔ میرا دماغ کسی ابلتے حلوے کی مانند تھا۔ شمس تبریز نے بات جاری رکھی۔ تم کہتے ہو کہ تم اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے تم کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ پیسہ، شہرت، طاقت، افراد، نفسانی خوشی، کسی کو زندگی میں جو شے سب سے پیاری ہو اسے سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ اپنے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے شمس تبریز نے حتمی انداز میں بات ختم کی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے خاندان کے پاس بغداد میں ٹھہرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار تاجر ڈھونڈو، اس کے شاگرد بن جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی روز تم اچھے تاجر بنو گے، لیکن لالچی مت بننا۔ اب تمہاری اجازت سے مجھے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آخری بار مجھے سلام کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ اپنے سموں تلے پھسلتی ریت پر سرپٹ دوڑنے لگا۔ میں اپنے گھوڑے پر کود کر چڑھا اور بغداد کے مضافات تک ان کا پیچھا کیا، مگر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دور فاصلے پر کسی سیاہ نقطے کی صورت بھی دکھائی نہ دیے۔ افق پر اس سیاہ نقطے کی اوجھل ہونے کے بہت دیر بعد تک میں خود پر شمس تبریز کی نگاہوں کا بوجھ محسوس کرتا رہا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 24 مئی 2008۔ ناشتہ دن بھر کا سب سے اہم کھانا ہے۔ اس قول پر یقین رکھنے والی عورت کی حیثیت سے ایلا ہفتے کے معمول کے دنوں اور چھٹی کے روز بھی ایک ہی طرح سے روز صبح اٹھ کر کچن کی راہ لیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک اچھا ناشتہ باقی دن کے مزاج کو طے کرتا ہے۔ اس نے ویمن میگزینز میں پڑھا تھا کہ وہ خاندان جو پابندی سے مل بیٹھ کر مناسب ناشتہ کرتے ہیں ان کی نسبت زیادہ ہم پیوست اور ہم آہنگ ہوتے ہیں، جن میں خاندان کا ہر فرد صبح عجلت میں نیم بھوک کے عالم میں گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اور اگرچہ اسے اس تحقیق پر پکا یقین تھا، پھر بھی اسے خوشیوں بھرے کسی ناشتے کا آج تک تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ناشتے جن کے بارے میں میگزین لکھتے تھے۔ ناشتے کا اس کا تجربہ کہکشاؤں کا گویا ایک تصادم تھا، جہاں اس کے خاندان کا ہر فرد کسی مختلف ڈھول کی دھن پر مارچ کرتا تھا۔ ہر کوئی ناشتے میں دوسرے سے مختلف چیز کھانا چاہتا تھا، جو ایلا کے مل کر ناشتہ کرنے کے تصور سے بالکل ہی مختلف چیز تھی۔ میز پر یگانگت یا اتفاق کیسے ہو سکتا تھا جب ایک ٹوسٹڈ بریڈ اور جیم کتر رہی ہوتی تھی، یعنی جینٹ، جبکہ دوسرا چپڑ چپڑ شہد والا سیریل کھا رہا ہوتا، ایوی، اور تیسرا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا کہ اسے اسکریمبلڈ انڈے پیش کیے جائیں گے، ڈیوڈ، اور چوتھی کچھ بھی کھانے سے سرے سے انکار کر دیتی، اورلی۔ پھر بھی ناشتہ اہم تھا، ہر صبح وہ اسے تیار کرتی تھی، اس بات پر پرعزم کہ اس کا کوئی بچہ کینڈی یا کوئی اور جنک فوڈ چباتے ہوئے دن کا آغاز نہ کرے۔ لیکن اس صبح جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو کافی تیار کرنے، نارنجی نچوڑنے،
یا بریڈ سینکنے کی بجائے پہلا کام یہ کیا کہ کچن کی میز پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اس نے انٹرنیٹ آن کیا تاکہ دیکھ سکے کہ عزیز کی ای میل آئی تھی یا نہیں۔ اسے خوشی ہوئی کہ ای میل موجود تھی۔ ڈیئر ایلا، مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ تم اور تمہاری بیٹی کے درمیان معاملات میں بہتری آ گئی ہے۔ میں کل صبح سویرے مموستے تانگو گاؤں سے باہر نکل آیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں وہاں صرف چند روز رکا اور پھر بھی جب الوداع کہنے کا وقت آیا تو میں نے اداسی بلکہ تقریباً رنج محسوس کیا۔ کیا میں کبھی دوبارہ گوئٹے مالا کا یہ چھوٹا سا گاؤں دیکھ پاؤں گا؟ میرا نہیں خیال۔ ہر بار جب میں اپنی کسی پسندیدہ جگہ کو الوداع کہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے وجود کا ایک حصہ پیچھے ہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم نے چاہے مارکو پولو کی طرح خوب سفر کیا ہو یا پھر گہوارے سے قبر تک ایک ہی جگہ رہے ہوں، زندگی، پیدائش اور موت کا ایک سلسلہ ہے۔ لمحے بھی ویسے ہی جنم لیتے ہیں اور ویسے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ نئے تجربات کے سامنے آنے کے لیے پرانے تجربات کو مرنا پڑتا ہے۔ یقیناً تمہارا ایسا خیال نہیں ہوگا۔ مموستے تانگو میں نے میڈیٹیشن کر کے تمہاری شخصیت کے گرد حالے کے رنگوں کا تصور کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ میرے سامنے 3 رنگ نمودار ہوئے: پرشوق زرد، کمزور نارنجی اور محتاط سا دھاتی ارغوانی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تمہارے رنگ تھے۔ مجھے لگا کہ وہ الگ الگ اور مل کر بھی دونوں طرح خوبصورت تھے۔ گوئٹے مالا میں میری آخری منزل چاجل ہے، کچی اینٹوں کے گھروں اور اپنی عمر سے بڑی سمجھدار آنکھوں والے بچوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ۔ ہر گھر میں ہر عمر کی عورتیں شاندار گلکاریاں اور غالیچے بناتی ہیں۔ میں نے ایک بوڑھی دادی ماں سے ایک غالیچہ منتخب کرنے کا کہا اور بتایا کہ وہ نارتھ ہیمپٹن میں رہنے والی ایک خاتون کے لیے تحفہ ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے سے موجود بڑے سے ڈبے میں سے ایک غالیچہ نکالا۔ خدا کی قسم اس ڈھیر میں ہر ممکنہ رنگ کے 50 سے زائد غالیچے تھے۔ پھر بھی اس نے جو چنا وہ صرف 3 رنگوں کے ڈیزائن پر مشتمل تھا: زرد، نارنجی اور ارغوانی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم اس اتفاق کے بارے میں جاننا پسند کرو گی۔ اگر اتفاق نام کی کوئی شے خدا کی کائنات میں موجود ہے تو کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا کہ ہمارا خطوط کا یہ تبادلہ ہو سکتا ہے کسی اتفاق کا نتیجہ ہو؟ مخلص عزیز۔ پس تحریر، اگر تم چاہو تو میں یہ غالیچہ تمہیں ڈاک کے ذریعے بھجوا دوں، یا میں اس روز کا انتظار کر سکتا ہوں کہ جب ہم کافی پینے کے لیے ملیں اور میں اسے خود لے کر آؤں۔ ایلا نے اپنی آنکھیں بند کی اور تصور کرنے کی کوشش کی کہ اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ اس کے چہرے کا کیسے احاطہ کیے ہوئے تھے۔ دلچسپ طور پر اس کی اپنی ذات کا جو تصور اس کے ذہن کے پردے پر منعکس ہوا وہ کسی بالغ شخصیت کا نہیں بلکہ ایک بچی کا تھا، تقریباً 7 برس عمر کی بچی۔ بہت سی باتیں ایک دم اس کے دماغ میں کسی سیلاب کی طرح امڑ پڑی۔ یادیں جو اس کا خیال تھا کہ عرصہ پہلے انہیں چھوڑ آئی ہے۔ اپنی کمر میں ایپرن باندھے اور ہاتھ میں پیمائش کا کپ لیے ساکت کھڑی اس کی ماں کا تصور، اس کے چہرے پر تکلیف کا سفید راکھ سا نقاب، دیواروں سے لٹکتے شوخ رنگوں کے چمکتے کاغذوں سے کاٹ کر بنائے گئے دل، اور چھت سے لٹکتا اس کے باپ کا جسم، یوں جیسے وہ کرسمس کی آرائش میں گھل مل جانا اور گھر کو ایک پرمسرت تہوار کا تاثر دینا چاہتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے 9 عمری کے برس اپنی ماں کو اپنے باپ کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھتے گزارے تھے۔ اپنی نوجوانی میں ایلا نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے گی اور اپنی شادی کو اپنی ماں کی طرح ناکام نہیں ہونے دے گی۔ اپنی اس کوشش میں اس کی شادی شدہ زندگی جس قدر ممکن ہو سکے اس کی ماں کی شادی شدہ زندگی سے مختلف ہو، جس نے کسی عیسائی آدمی سے شادی کی تھی۔ ایلا نے اپنے ہم مذہب سے شادی کو ترجیح دی تھی۔ یہ صرف چند برس پہلے کی بات تھی کہ ایلا نے اپنی بوڑھی ہوتی ماں سے نفرت کرنا چھوڑی تھی
اور اگرچہ ان دونوں کے تعلقات بعد میں اچھے ہو گئے تھے، سچ مگر یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ ماضی کو یاد کرتی تو اسے اپنے اندر گہرائی میں کہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ مام، ایلا کو اپنے کندھوں کے پیچھے ہنسی کی پھوار اور سرگوشیاں سنائی دی۔ جب وہ مڑی تو وہ چاروں حیرت کے عالم میں کھڑے اس کو تک رہے تھے۔ اورلی، ایوی، جینٹ اور ڈیوڈ چاروں ایک ساتھ ناشتے کے لیے چلے آئے تھے اور اب ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے اس کا یوں جائزہ لے رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی مخلوق تھی۔ جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے لگتا تھا کہ وہ خاصی دیر سے کھڑے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح بخیر تم سب کو، ایلا مسکرا دی۔ آپ نے کیوں کر ہماری آواز نہیں سنی؟ اورلی نے واقعی میں حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اس سکرین پر بہت محو لگتی تھی، ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایلا کی نگاہ نے اپنے شوہر کی نگاہوں کا پیچھا کیا اور وہاں اس کے سامنے اسکرین پر اسے عزیز زہارا کی ای میل دکھائی دی جو مدھم سے روشن تھی۔ ایک لہجے میں ایلا نے شٹ ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے لٹریری ایجنسی کے لیے کافی کچھ پڑھنا ہے، ایلا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میں اپنی رپورٹ پر کام کر رہی تھی۔ نہیں، آپ رپورٹ پر کام نہیں کر رہی تھی، آپ ای میلز پڑھ رہی تھی، ایوی نے کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ان ٹین ایج لڑکوں میں ایسا کیا تھا کہ جس نے انہیں دوسرے سب لوگوں کی خامیوں اور جھوٹ کو پکڑنے کا اتنا شوقین بنا دیا تھا؟ ایلا نے سوچا، لیکن اسے اطمینان ہوا کہ دوسرے اس موضوع میں لگتا تھا دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ در حقیقت ان سب کی توجہ اب کہیں اور مرکوز تھی۔ ان کی نظریں کچن کاؤنٹر پر تھیں۔ ان سب کے سوال کو لفظوں میں بیان کرنے کو ایلا کی طرف مڑنے والی اورلی تھی۔ موم، کیسے ہوا کہ آج صبح آپ نے کوئی ناشتہ ہی نہیں بنایا؟ اب ایلا کاؤنٹر کی طرف مڑی اور اس نے وہ دیکھا جو سب دیکھ چکے تھے۔ کوئی کافی تھی، نہ چولہے پر اسکریمبلڈ انڈے، نہ ہی بلیو بیری ساس کے ساتھ کوئی ٹوسٹ۔ اس نے بار بار سر اوپر نیچے ہلایا جیسے کسی ناقابل تردید سچائی بیان کرتی کسی اندرونی آواز سے اتفاق کر رہی ہو۔ ٹھیک، اس نے سوچا، وہ ناشتہ بنانا کیوں بھول گئی تھی؟ حصہ دوم، پانی، وہ چیزیں جو مائع، متغیر اور ناقابل پیش گوئی ہیں۔ رومی، کونیا، 15 اکتوبر 1244۔ بے انتہا حسین اور روشن چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور آسمان میں معلق کسی بڑے سے موتی جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے صحن کے مبہوت کر دینے والے حسن کو دیکھنے لگا، لیکن اس بے تحاشا حسین نظارے سے بھی میرے تیز تیز دھڑکتے دل اور شدت سے کانپتے ہاتھوں کو کوئی قرار نہ ملا۔ آفندی، آپ زرد دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ میری بیوی نے سرگوشی کی۔ کیا میں آپ کو پانی لا دوں؟ میں نے اسے پریشان نہ ہونے اور دوبارہ سو جانے کا کہا۔ وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے خواب ہمارے نصیب کا حصہ ہوتے ہیں اور خدا جیسے چاہتا ہے وہ اپنا راستہ ویسے ہی چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے سوچا، کوئی وجہ تو رہی ہوگی کہ پچھلے 40 روز سے ہر رات مجھے ایک ہی خواب دکھائی دے رہا ہے۔ خواب کا آغاز ہر مرتبہ تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا، یا شاید وہ ہمیشہ ہی ایک سا ہوتا تھا، مگر میں ہی ہر شام مختلف دروازے سے اس خواب میں داخل ہوتا تھا۔ آج کے خواب میں نے خود کو قالین سے آراستہ ایک ایسے کمرے میں تلاوت قرآن کرتے دیکھا جو اگرچہ مانوس سا محسوس ہوتا تھا،
لیکن وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں پہلے جا چکا ہوں۔ میرے بالکل سامنے ایک طویل قامت دبلا پتلا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا۔ وہ ایک شمع دان کو ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا جس میں 5 شمعیں جل رہی تھی، جس سے مجھے اتنی روشنی مل رہی تھی کہ میں تلاوت کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے درویش کو وہ آیت مبارکہ دکھانے کو سر اٹھایا جو میں پڑھ رہا تھا، اور تبھی مجھے یہ مرعوب کر دینے والا ادراک ہوا کہ جسے میں نے شمع دان سمجھا تھا وہ اس درویش کا روشن دایاں ہاتھ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میری طرف کھولے ہوئے تھا، جس کی 5 انگلیاں کسی شمع کی طرح روشن تھیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں میں نے ارد گرد پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور شعلے بجھانے کے لیے درویش کی طرف پھینک دی، لیکن جب میں نے چادر دوبارہ اٹھائی تو وہ اپنے پیچھے ایک جلتی ہوئی شمع چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس مقام سے آگے ہمیشہ ایک ہی خواب ہوتا تھا۔ میں نے اسے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، ہر کونے کھدرے میں اسے ڈھونڈا، پھر صحن کی طرف بھاگا جہاں شوخ زرد رنگ کے سمندر میں گلاب کھلے ہوئے تھے۔ میں نے دائیں سمت میں پکارا، مگر وہ آدمی کہیں دکھائی نہ دیا۔ لوٹ آؤ میرے محبوب، تم کہاں ہو؟ آخر کار یوں جیسے کسی بدشگون وجدان کی رہنمائی میں کنویں کے قریب پہنچا اور نیچے تاریک پانیوں میں جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد چاند نے اپنی جھلملاتی چاندنی مجھ پر برسائی اور صحن کو ایک نایاب سی تابانی مل گئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کنویں کی تہہ میں مجھے بے مثل رنج و ملال کے ساتھ 2 آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ کوئی چیخا، شاید وہ میں ہی تھا، شاید کسی بے انت کرب کے عالم میں میری آواز ایسی ہو گئی تھی، اور میں چیختا رہا اور چلاتا رہا، یہاں تک کہ میری بیوی نے مجھے سختی سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے پوچھا، آفندی، کیا آپ نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ کہہ رہا کہ دوبارہ سونے کے بعد میں چپکے سے صحن میں چلا آیا۔ اس لمحے میرا تاثر یوں تھا جیسے میں اب بھی خواب ہی دیکھ رہا تھا، صاف، واضح اور خوف انگیز خواب۔ رات کے سکوت میں کنویں کے نظارے پر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی، لیکن میں خود کو اس کی منڈیر پر بیٹھنے سے روک نہ پایا اور درختوں میں نرمی سے سرسرا کر گزرتی ہوائے شب کی صدا سننے لگا۔ ایسے وقت میں مجھے اچانک خود پر اداسی کی کوئی لہر طاری ہوتی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میں کبھی بتا نہیں سکتا کہ کیوں۔ میری زندگی مکمل ہے، بھرپور ہے، جس میں مجھے تین عظیم نعمتیں حاصل ہیں، وہ نعمتیں جو مجھے بے حد عزیز بھی ہیں: علم، نیکی اور خدا کی تلاش میں دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت۔ 38 برس کی عمر میں خدا نے مجھے اس سے بڑھ کر نوازا جو میں کبھی بھی طلب کر سکتا تھا۔ مجھے ایک مبلغ اور مفسر کے طور پر تربیت ملی اور الہامی وجدان کی سائنسز میں آگے بڑھا۔ ایک علم جو پیغمبروں، ولیوں اور مختلف درجے کے علماء کو دیا جاتا ہے۔ اپنے مرحوم والد کی رہنمائی میں اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم یافتہ میں نے اپنی آگہی میں اضافے کی خاطر سخت محنت کی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے مجھے یہی فرض سونپا تھا۔ میرے ضعیف استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ میں خدا کے پیاروں میں سے ایک تھا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچانے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں ان کی مدد کرنے کی قابل احترام ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برسوں سے شریعت کے دوسرے عالموں کے ساتھ الہیات
پر بحث کرتے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے، قانون اور حدیث کا مطالعہ کرتے۔ ہر جمعے کو شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں۔ عرصہ ہوا میں ان طلباء کی تعداد کا شمار تک کھو چکا ہوں جن کو میں نے تعلیم دی۔ لوگ جب میری تبلیغ کی صلاحیتوں کی تعریف و تحسین کرتے اور مجھے بتاتے کہ کیسے اس وقت جب انہیں رہنمائی کی اشد ضرورت تھی تو میرے الفاظ نے ان کی زندگیاں بدل دیں، یہ سب سننا بہت خوشامد آمیز لگتا ہے۔ مجھے محبت کرنے والے خاندان، اچھے دوستوں اور وفادار شاگردوں سے نوازا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مجھے مفلسی یا تنگی نہیں چھو کر گزری۔ اگرچہ اپنی پہلی بیوی کی وفات میرے لیے بہت المناک حادثہ تھی اور میرا خیال تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن کیرا کی بدولت مجھے محبت اور مسرت کا تجربہ ہوا۔ میرے دونوں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ دیکھ کر کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں میری حیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دو ایسے درختوں کی طرح ہیں جو اگرچہ ایک ہی طرح کی مٹی میں پہلو با پہلو کاشت کیے گئے اور ایک سی دھوپ اور پانی سے پروان چڑھے، مگر دونوں بالکل مختلف پودوں کی صورت میں نشو نما پا کے سامنے آئے۔ مجھے ان پر فخر ہے، بالکل جیسے مجھے اپنی لے پالک بیٹی پر فخر ہے جس کی صلاحیتیں ان سے منفرد ہیں۔ میں اپنی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں خوش باش اور مطمئن شخص ہوں۔ پھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن محسوس ہوتا ہے، ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا خلا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا اور وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح کو مسلسل کترتا ہے اور جہاں کہیں میں جاؤں میرے ہمراہ رہتا ہے، کسی چوہے کی طرح خاموش اور اتنا ہی حریص۔ شمس، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ شہر کے دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے میں تھوڑی دیر رکا۔ وہ شہر جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اس شہر کے اولیاء کو، صوفیاء کو سلام پیش کیا، زندہ اور مرحومین دونوں، ظاہر اور نہاں دونوں کو۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں کسی نئی جگہ اس کے اولیاء اللہ کے حضور سلام پیش کیے بغیر داخل ہوا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جگہ مسلمانوں کی تھی یا عیسائیوں کی یا یہودیوں کی۔ میرا ماننا ہے کہ اولیاء اللہ نام کے ایسے معمولی فرق یا امتیازات سے ماورا تھے۔ ولی یا بزرگ کا تعلق تمام نسل انسانی سے ہوتا ہے۔ سو جب میں نے کونیا کو فاصلے سے پہلی بار دیکھا تو میں نے وہی کیا جو ہمیشہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ غیر معمولی وقوع پذیر ہوا۔ میرے سلام کا جواب دینے یا جواب میں دعائے فضل و رحمت کرنے کے جیسا کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ بزرگ شکستہ لوح مزار کی طرح خاموش رہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سلام کیا، اس مرتبہ زیادہ بلند آواز میں اور زیادہ زور دے کر کہ اگر انہوں نے میری آواز پہلے نہ سنی تھی، لیکن ایک بار پھر جواب میں خاموشی رہی۔ مجھے ادراک ہوا کہ بزرگوں نے میرا سلام سن لیا تھا، وہ بس مجھے جواب میں دعا سے نواز نہیں رہے تھے۔ مجھے بتائیے کہ کیا خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے؟ میں نے ہوا سے پوچھا تاکہ وہ میرے لفظ دور دراز بزرگوں تک پہنچا دیتی۔ ذرا دیر بعد ہوا جواب لیے واپس آئی۔ اے درویش، اس شہر میں تم دو انتہائیں پاؤ گے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، خالص محبت یا پھر خالص نفرت۔ ہم تمہیں انتباہ کر رہے ہیں، اپنے بل بوتے پر ہی داخل ہونا۔ اس صورت میں فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔
جب تک میرا سامنا خالص اور سچی محبت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے لیے وہی کافی ہوگی۔ یہ سن کر کونیا کے بزرگوں نے مجھے دعا دی، لیکن میں ابھی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں برگد کے ایک درخت تلے بیٹھ گیا اور میرا گھوڑا آس پاس کی چھدری گھاس چرنے لگا۔ میں نے دور دکھائی دیتے شہر پر نظر کی۔ دھوپ میں کونیا کے مینار شیشے کی کرچیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کتوں کے بھونکنے، گدھوں کے ہینگنے، بچوں کے ہنسنے اور پھیری والوں کے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ زندگی سے دھڑکتے شہر کی معمول کی آوازیں۔ میں نے سوچا اس لمحے ان بند دروازوں اور جالی دار کھڑکیوں کے عقب میں کس قسم کی خوشیاں اور دکھ رہتے ہوں گے۔ خانہ بدوشی کی زندگی کا عادی ہونے کے باعث مجھے شہر میں آباد ہونے پر ذرا سی بوکھلاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مجھے ایک اور بنیادی اصول یاد آیا۔ تمہاری راہ میں جو بھی کچھ آئے، جو بھی تبدیلیاں آئیں، کوشش کرنا ان کے خلاف کبھی مزاحمت نہ کرنا، اس کی بجائے زندگی کو خود میں سے بہنے دینا، اور یہ فکر مت کرنا کہ تمہاری زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں یا تمہاری زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم جس رخ کے عادی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا پھر بدلنے والا نیا رخ تمہارے لیے اچھا ہے؟ ایک دوستانہ آواز پر میں اپنی محویت کے عالم سے باہر نکلا۔ سلام علیکم درویش۔ جب میں مڑا تو مجھے زیتونی رنگت والا، جھکی مونچھوں والا ایک ہٹا کٹا کسان دکھائی دیا، ایک بیل گاڑی پر سوار جس میں جتا سوکھا سا مریل بیل یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ اپنی آخری سانس لے لے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نے پکار کر جواب دیا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اپنے گھوڑے کی سواری سے تھک گئے ہو تو میں تمہیں اپنی سواری پر ساتھ لیے چلتا ہوں۔ میں مسکرایا اور کہا شکریہ، مگر میرا خیال ہے کہ میں تمہارے بیل کی نسبت زیادہ تیزی سے پیدل چلوں گا۔ میرے بیل کو کمتر نہ جانو، کسان ذرا مشتعل ہو کر بولا۔ یہ بوڑھا اور کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی یہ میرا بہترین دوست ہے۔ ان الفاظ میں چھپی اپنی حیثیت کو جان کر میں اچھل کر کھڑا ہوا اور کسان کے سامنے جھک گیا۔ کیسے میں، جو کہ خدا کے وسیع دائرہ تخلیق میں خود ایک ادنا سی شے تھا، اس دائرے میں موجود کسی دوسری شے کو حقیر جان سکتا تھا، چاہے وہ کوئی جانور ہوتا یا انسان۔ میں تم اور تمہارے بیل دونوں سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ کسان کے چہرے پر بے یقینی کا ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ ایک لمحے کو تو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا رہ گیا، یہ اندازہ لگانے کہ آیا میں کہیں اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا۔ کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے بیل کے ساتھ معذرت کرنا؟ خیر یہ بھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نے مجھ سے کبھی معذرت نہیں کی۔ عام طور پر اس کے الٹا ہوتا ہے، میں ہوں جو تمام وقت معافی مانگتا رہتا ہوں، چاہے جب لوگ میرے ساتھ بھی غلط کریں تب بھی معافی مجھے ہی ان سے مانگنی پڑتی ہے۔ میں یہ سن کر متاثر ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین سانچے میں ڈھالا گیا ہے، یہ بھی اصولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، کیسا اصول؟ اس نے پوچھا۔ خدا تمہاری تخلیق کی ظاہری اور باطنی تکمیل میں مصروف ہے، اس کی پوری توجہ تم پر ہے۔ ہر انسان ایک زیر تکمیل مرحلے میں ہے جو آہستگی اور مضبوطی سے اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک منتظر اور تکمیل پانے کی تگودو میں ایک نامکمل فن پارہ ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی معاملہ رکھتا ہے،
کیونکہ نسل انسانی ماہرانہ خطاطی کا نفیس فن ہے جہاں پوری تصویر میں ہر نقطہ ایک جیسا اہم ہے۔ کیا تم بھی یہاں خطبہ سننے کے لیے آئے ہو؟ کسان نے نئی عود کر آتی دلچسپی سے پوچھا۔ لگتا ہے کہ یہاں خاصا ہجوم ہونے والا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ جب مجھے ادراک ہوا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکن لہجے بھر کو رکی۔ مجھے بتاؤ کہ مولانا رومی کے خطبوں میں ایسی کیا اہم بات ہے؟ کسان خاموش ہو گیا اور چند لمحے آنکھیں سکیڑ کر افق کی سمت دیکھتا رہا۔ اس کی توجہ ہر طرف تھی اور پھر بھی کہیں نہیں تھی۔ اور پھر وہ بولا، میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بہت سی مصیبتیں آئیں، پہلے قحط پھر منگول۔ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والے ہر گاؤں میں لوٹ مار کی اور اسے نظر آتش کر دیا، لیکن جو کچھ انہوں نے بڑے شہروں کے ساتھ کیا وہ تو بدتر تھا۔ انہوں نے ارض روم، سواس، کیسری پر قبضہ کیا، ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ میں خود تو اپنے کسی پیارے یا اپنے گھر سے محروم نہیں ہوا ہوں، لیکن کچھ ہے جو اس ساری افراتفری میں نے کھو دیا ہے۔ میں خوشی سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس بات کا مولانا رومی سے کیا لینا دینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی نگاہ اپنے بیل کی طرف جھکا کر کسان بے ڈھنگے سے انداز میں بڑبڑایا۔ سب کہتے ہیں کہ اگر تم مولانا رومی کو واز کرتے سنو تو تمہاری اداسی دور ہو جاتی ہے۔ ذاتی طور پر میرا نہیں خیال تھا کہ اداسی میں کوئی برائی ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ لوگوں کو منافقت خوش کرتی ہے اور سچائی انہیں اداس کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بات میں نے کسان کو نہ کہی۔ اس کی بجائے میں نے اس سے پوچھا، کیا میں تمہارے ساتھ ہی کونیا نہ چلوں اور راستے میں تم مجھے مولانا رومی کے بارے میں مزید بتانا؟ میں نے اپنے گھوڑے کی لگام بیل گاڑی کے ساتھ باندھی اور کسان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر خوش کہ بیل نے اضافی بوجھ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ بہر صورت وہ وہی تکلیف بھری سست چال چلتا رہا۔ دہقان نے مجھے روٹی اور بکری کے پنیر کی پیشکش کی۔ ہم کھاتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ اس حالت میں جب نیلے آسمان پر سورج روشن تھا اور شہر کے بزرگوں کی ہوشیار نگاہوں میں کونیا داخل ہوا۔ اپنا خیال رکھنا میرے دوست، بیل گاڑی سے اترتے ہوئے میں نے کہا اور اپنے گھوڑے کی باگیں کھولنے لگا۔ واز سننے ضرور آنا، کسان نے توقع کے عالم میں پکار کر کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ہاتھ اٹھا کر الوداع کہا۔ انشاءاللہ۔ اگرچہ میں خطبہ سننے کے لیے مشتاق تھا اور مولانا رومی سے ملنے کو بھی بےتاب، لیکن پہلے میں شہر میں وقت گزارنا اور جاننا چاہتا تھا کہ شہر کے لوگ اس عظیم مبلغ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ میں انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا، مہربان اور نامہربان، محبت کرنے والی اور محبت و الفت سے آری، اس سے پہلے کہ میں انہیں خود اپنی نظروں سے دیکھتا۔ حسن گداگر، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ یقیناً زندگی کا یہی وہ مقام ہے کہ جسے لوگ مقدس کرب و اذیت کفارہ کہتے ہوں گے۔ میں مقام آراف میں پھنسا ہوا ایک کوڑھی ہوں۔ مجھے نہ تو زندہ لوگ اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، نہ مردہ۔ گلیوں میں مائیں اپنے بدتمیزی کرتے بچوں کو ڈرانے کے لیے میری طرف اشارے کرتی ہیں۔ بچے مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں۔ کاریگر دکاندار مجھے اپنی دکانوں کے سامنے سے بھگا دیتے ہیں تاکہ اس نحوست سے چھٹکارا پا سکیں جو میرے ساتھ ساتھ ہر جگہ چلی آتی ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی جب مجھ پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس ڈر سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں کہ ان کے بچے کسی نقص کے ساتھ نہ پیدا ہوں۔ مگر ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں جانتا
کہ وہ مجھ سے گریز کے جتنے شیدائی تھے اس سے کہیں زیادہ میں ان سے، ان کی ترہم بھری، ان کی افسوس بھری نگاہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ کوڑھ بڑی عجیب بیماری ہے۔ اس میں پہلے جلد بدلتی ہے، موٹی اور گہری رنگت کی ہوتی ہے۔ مختلف حجم اور گندے انڈے کے رنگ کے دھبے کندھوں، گھٹنوں، بازوں اور چہروں پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس مرحلے پر بہت جلن اور سوزش ہوتی ہے، لیکن پھر کسی طور پر درد کم ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ درد سے بے حس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دھبے پڑنا اور سوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور بدصورت گلٹیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہاتھ پنجوں کی صورت ڈھل جاتے ہیں اور چہرہ ناقابل پہچان حد تک مسخ ہو جاتا ہے۔ میں اس مرض کے آخری مرحلوں کے قریب ہوں۔ اس وقت میں اپنی آنکھوں کے پپوٹے بند نہیں کر سکتا۔ آنسو اور تھوک کا بہنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ میرے ہاتھوں کے 6 ناخن جھڑ چکے ہیں اور 7واں جھڑنے کو ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرے بال ابھی تک موجود ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے اس کو خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ میں نے سنا تھا کہ یورپ میں کوڑھیوں کو شہر کی فصیلوں سے باہر رکھتے ہیں، لیکن یہاں وہ ہمیشہ شہر کے اندر رہنے دیتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم گلیوں میں نکلیں گے ہمارے گلے میں گھنٹی ہوگی تاکہ لوگ خبردار رہیں۔ ہمیں بھیک مانگنے کی اجازت ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ دوسری صورت میں ہم غالباً بھوکوں مر جاتے۔ زندہ رہنے کے 2 طریقوں میں سے ایک گداگری ہے اور دوسرا ہے دعائیں کرنا۔ اس لیے نہیں کہ خدا کوڑھیوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ کسی عجیب و غریب وجہ کے باعث لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کوڑھیوں کی، یعنی ہماری، سنتا ہے۔ اس وجہ سے شہر کے لوگ ہم سے جتنی نفرت کرتے ہیں اتنی ہماری عزت بھی کرتے ہیں۔ وہ بیماروں، معذوروں اور بوڑھوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس امید میں کہ ہمارے منہ سے چند مزید دعائیں نچوڑ لیں۔ گلیوں، راہ گزاروں پر کوڑھیوں سے، کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ جگہیں جہاں موت اور مایوسی منڈلاتے ہیں وہاں ہم بادشاہ ہیں۔ جب کبھی دعا کروانے کے لیے میری خدمات لی جاتی ہیں تو میں عموماً اپنا سر جھکا کر عربی میں ناقابل فہم، نہ سمجھ آنے والی آوازیں نکالتا ہوں، یوں دکھاتے ہوئے جیسے میں دعا کرنے میں محو ہوں۔ میں بس دکھاوا ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ خدا میری سنتا ہے۔ میرے پاس اس یقین کرنے کی کوئی بھی تو وجہ نہیں کہ وہ میری سنتا ہے۔ اگرچہ بھیک مانگنا کم منافع بخش ہے، مگر پھر بھی مجھے بھیک مانگنا دعا کرنے سے کہیں زیادہ آسان لگتا ہے۔ کم از کم اس میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوتا۔ بھیک مانگنے کے لیے جمعہ کا دن بہترین ہے، سوائے رمضان کے دنوں کے کہ جس میں پورا مہینہ ہی خاصا نفع بخش ہوتا ہے۔ رمضان کا آخری روزہ پیسہ بنانے کا بہترین وقت ہے۔ اس روز کنجوس ترین لوگ بھی خیرات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماضی اور حال کے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں۔ سال میں اس ایک مرتبہ ہی لوگ بھکاریوں سے منہ نہیں پھیرتے، اس کے برعکس وہ گداگروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو جتنا قابل رحم ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کو یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت کہ وہ کس قدر سخی اور فیاض ہیں اس قدر گہری ہے کہ وہ نہ صرف خیرات دینے میں پہل کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس دن تو وہ گویا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی خاصا نفع بخش دن ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا رومی جمعہ کا خطبہ دینے والے ہیں۔ مسجد پہلے ہی کھچا کھچ بھری ہے۔ جنہیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پائی وہ باہر صحن میں قطار بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج سہ پہر کا وقت بھکاریوں
اور جیب کتروں کے لیے بہترین وقت ہے، اور میری طرح وہ سب اس ہجوم میں بکھرے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ میں مسجد کے داخلی دروازے کے سامنے میپل کے درخت سے پشت ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فضا میں بارش کی نم خوشبو تھی جو دور کے باغ سے آتی مدھم میٹھی مہک کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ میں نے اپنا کشکول سامنے رکھ لیا۔ یہ کام کرنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس مجھے کبھی کھل کر خیرات مانگنی نہیں پڑتی تھی۔ کسی کوڑھی کو گڑ گڑانا اور التجا نہیں کرنا پڑتی، اسے کہانیاں نہیں گھڑنی پڑتی کہ اس کی زندگی کس قدر قابل رحم ہے یا اس کی صحت کس قدر روبہ زوال ہے۔ لوگوں کو اپنے چہرے کی ایک جھلک دکھلانا ہزاروں لفظوں کے برابر اثر رکھتا ہے۔ سو میں نے بس اپنا چہرہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اگلے گھنٹے میں میرے کشکول میں چند سکے گرے۔ وہ سب تانبے کے ٹیڑھے میڑھے سکے تھے۔ مجھے سورج، شیر اور ہلال کی علامتوں والے سونے کی اشرفی کی تمنا تھی، چونکہ مرحوم علاء الدین کیقباد نے کرنسی کے قانون خاصے نرم کر دیے تھے، اس لیے حلب کے بیگ، قاہرہ کے فاطمی حکمرانوں اور بغداد کے خلفاء کے جاری کردہ سکے، اطالوی فلورن کا تو ذکر ہی کیا، سب قانونی مانے جاتے تھے۔ پونیا کے حکمران ان سب سکوں کو قبول کرتے تھے اور اسی طرح شہر کے گداگر بھی۔ سکوں کے ساتھ میرے کشکول میں چند سوکھے پتے آ گرے۔ میپل کے درخت کے سرخی مائل سنہری پتے جھڑ رہے تھے، اور جب طوفانی ہوا چلی تو ان کی بڑی تعداد میرے کشکول میں آ گری، یوں جیسے درخت مجھے خیرات دے رہا ہو۔ اچانک مجھے ادراک ہوا کہ میپل کا درخت اور مجھ میں بہت کچھ تھا جو مشترک تھا۔ خزاں میں اپنے پتے جھاڑنا درخت جزام کے آخری مرحلوں میں جھڑتے اعضاء والے آدمی سے مشابہ تھا۔ میں ایک برہنہ درخت تھا۔ میری جلد، میرے اعضاء، میرا چہرہ مسخ ہو رہے تھے۔ ہر روز میرے جسم کا کوئی حصہ میرا ساتھ چھوڑ جاتا، اور جہاں تک میری بات تھی، میپل کے درخت کے برعکس ایسا کوئی موسم بہار نہ تھا جس میں میرے نئے شگوفے پھوٹتے۔ میں نے جو کچھ کھو دیا ابدی طور پر کھو دیا تھا۔ جب لوگ مجھ پر نظر ڈالتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون تھا، بلکہ یہ کہ مجھ میں کیا کمی تھی۔ جب کبھی وہ میرے کشکول میں سکہ اچھالتے ہیں، وہ اس قدر حیرت انگیز تیزی سے ایسا کرتے ہیں اور میری آنکھوں میں جھانکنے سے بچتے ہیں، یوں جیسے میری نظر بھی متعدی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میں کسی چور یا قاتل سے بدتر تھا، اگرچہ جہاں تک میری بات تھی وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ موت ان سے نظریں ملا رہی تھی، اور اسی سے وہ دہشت زدہ ہوتے تھے۔ یہ پہچاننا کہ موت اس قدر قریب اور اتنی بدصورت ہو سکتی تھی۔ اچانک پس منظر میں ہلچل مچی۔ میں نے کسی کو چلاتے ہوئے سنا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ سونے کے تاروں اور چھوٹے موتیوں سے کشیدہ کاری کیے گئے ایک اعلیٰ ممبری کافتان میں ملبوس، سیدھے اور متفاخر، دانش مند اور معزز، جن کے عقب میں ان کی عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، اپنی کرشماتی شخصیت اور اعتماد کی کرنیں بکھیرتے وہ کسی عالم سے بڑھ کر کوئی حکمران دکھائی دے رہے تھے۔ باد و آتش، آب و خاک کے سلطان، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بھی قداور اور مضبوط کھڑا تھا، یوں جیسے وہ خود پر سوار شخصیت کے امتیاز سے آگاہ تھا۔ میں نے کشکول کے سکے اپنی جیب میں ڈالے، اپنے سر کو یوں لپیٹا کہ میرا آدھا چہرہ کھلا رہ جائے، اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اندر اس قدر ہجوم تھا کہ سانس لینا محال تھا، کجا کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا۔ لیکن کوڑھی ہونے کا ایک فائدہ تو تھا کہ جگہ کتنی ہی پر ہجوم ہوتی، بیٹھنے کی جگہ ہمیشہ مل جاتی تھی، کیونکہ کوئی بھی میرے برابر میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ برادران،
مولانا رومی نے بلند ہوتی اور دور تک جاتی آواز میں کہا، کائنات کی وسعت کے سامنے ہم خود کو حقیر حتیٰ کہ غیر اہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض پوچھیں گے، اپنی اس محدودیت کے ساتھ میں خدا کے کیا معنی سمجھ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں وقفوں سے ابھرتا ہوگا۔ آج کے خطبے میں اسی سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ رومی کے دونوں بیٹے پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجیح صورت سلطان ولد، جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ اپنی مرحومہ ماں سے مشابہت رکھتا تھا، اور نوجوان علاء الدین، جو شیلے چہرے مگر دزدیدہ متجسس نگاہوں والا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں کو اپنے باپ پر فخر تھا۔ اولاد آدم کو وہ علم عطا کیا گیا جس کا بوجھ پہاڑ اٹھا سکتے تھے، نہ ہی آسمان اپنے کندھوں پر لے سکتے تھے۔ مولانا رومی نے بات جاری رکھی، اسی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے بار امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ سورہ احزاب آیت 72۔ ایسا واجب تعظیم مقام عطا ہونے کے بعد انسانوں کو اپنا مقصد اس سے کم تر نہیں رکھنا چاہیے جو خدا کا ارادہ تھا، اپنے حروف علت اس عجیب طور پر ادا کرتے ہوئے جیسے صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ مولانا رومی نے خدا کے بارے میں بات کی، ہمیں یقین دلاتے ہوئے کہ وہ صرف آسمان کے دور افتادہ تخت پر ہی متمکن نہیں بلکہ ہم میں سے ہر کسی کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تکلیف و مصائب ہمیں خدا کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کھول اور بند کر سکتے ہیں، اگر نہ کر پائیں تو آپ مفلوج ہو جائیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے سکڑاؤ اور پھیلاؤ میں آپ کی گہری ترین موجودگی شامل ہے۔ یہ دونوں اسی قدر خوبصورتی سے متوازن اور مربوط ہیں جیسے کسی پرندے کے پر۔ جو کچھ انہوں نے کہا پہلے تو مجھے وہ پسند آیا، یہ سوچ کر میرے دل کو گرمائش ملی کہ خوشی اور غم ایک دوسرے پر اسی طرح انحصار کرتے ہیں جیسے کسی پرندے کے دو پر۔ لیکن تقریباً فوراً ہی مجھے اپنے حلق سے ابھرتی آزردگی کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ مولانا رومی کو تکلیف کا کیا علم؟ ایک بڑی شخصیت کے بیٹے، امیر سرکردہ خاندان کے وارث کے طور پر زندگی ان پر ہمیشہ مہربان رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے محروم ہوئے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں کبھی واقعتاً بدقسمتی کا کوئی تجربہ ہوا تھا۔ وہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، ممتاز اور نمایاں حلقوں میں پروان چڑھے، بہترین علماء سے تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ ان سے محبت کی گئی۔ انہیں سراہا گیا، ان کی تعریف و تحسین کی گئی، کیوں کر انہیں تکلیف و مصائب پر تبلیغ کی جرأت ہوئی۔ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ مولانا رومی اور میرے درمیان تضاد اس سے بڑھ کر ہو ہی نہ سکتا تھا۔ خدا اس قدر ناانصاف کیوں تھا، جانبدار کیوں تھا؟ مجھے اس نے غربت، بیماری اور بدحالی دیے، جبکہ مولانا رومی کو دولت، کامیابی اور حکمت۔ اپنی بے داغ شہرت اور شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہ اس دنیا کے لگتے ہی نہ تھے، کم سے کم اس شہر کے تو بالکل نہیں۔ اگر میں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر برگشتہ نہ ہوں تو مجھے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا، جبکہ مولانا رومی کسی قیمتی نگینے کی طرح لوگوں کے درمیان چمکتے تھے۔ میں نے سوچا اگر وہ میری جگہ ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ کیا انہیں یہ بھی کبھی خیال آیا تھا کہ ان جیسا کامل اور مراعات یافتہ شخص بھی کسی روز لڑ کھڑا اور گر سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اس پر غور کیا تھا کہ چاہے ایک روز کے لیے ہی صحیح مگر بے خانما ہونا اور دھتکارا جانا کیسا محسوس ہوگا؟ اگر انہیں وہ زندگی دی جاتی جو مجھے دی گئی تھی تو کیا پھر بھی وہ عظیم مولانا روم ہی ہوتے؟ ہر نئے سوال کے ساتھ میری آزردگی بڑھتی گئی اور وہ سب
تحسین و تعریف رفع ہوتی گئی جو دوسری صورت میں میرے دل میں ان کے لیے تھی۔ تلخ اور چڑچڑا ہو کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوسروں کو دھکیل کر اپنے باہر جانے کا راستہ بنانے لگا۔ سامعین میں سے کئی لوگوں نے مجھے متجسس ہو کر دیکھا، حیران ہوتے ہوئے کہ میں اس واز کو چھوڑ کر کیوں جا رہا تھا جسے سننے کے لیے بہت سے دوسرے لوگ مرے جا رہے تھے۔ شمس، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ اس کسان کا بے انتہا مشکور ہوتے ہوئے جس نے مجھے شہر کے درمیان اتارا تھا، میں نے اپنے اور اپنے گھوڑے کے لیے قیام کی جگہ تلاش کی۔ شکر فروشوں کی سرائے بالکل ویسی ہی تھی جیسی مجھے ضرورت تھی۔ جو 4 کمرے مجھے دکھائے گئے ان میں سے میں نے سب سے کم ساز و سامان والے کمرے کو چنا، جہاں سونے کے لیے ایک پھپھوندی لگی رضائی اور چٹائی، ایک تیل کا دیا جو اپنے آخری دموں پر پھڑپھڑا رہا تھا، دھوپ میں خشک کی گئی ایک اینٹ جسے میں تکیے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا موجود تھے، اور وہاں سے پورے شہر کے گرد و نواح کے پہاڑوں تک کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یوں وہاں قیام کے بعد میں نے گلیوں میں بے مقصد آوارہ گردی کی اور ماحول میں نفوذ مذاہب، روایات اور زبانوں کے امتزاج پر حیران ہوا۔ راستوں میں مجھے خانہ بدوش، موسیقار، عرب سیاح، عیسائی زائرین، یہودی تاجر، بدھ مت کے مذہبی پیشوا، فرنگی عشقیہ شاعر، فارسی فنکار، چینی بازیگر، ہندوستانی سپیرے، زرتشتی ساحر اور یونانی فلسفی ملے۔ غلام بازار میں مجھے دودھیا سفید رنگت والی کنیزیں اور ہٹے کٹے سیاہ فام خواجہ سرا دکھائی دیے جو اتنی سفاکی اور بے رحمی دیکھ چکے تھے کہ ان کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ بازار میں مجھے فسد، خون کھولنے کے آلے لیے گھومتے ہوئے حجام نظر آئے، بلوری گیند والے، قسمت کا حال بتانے والے اور جادوگر جو آگ نگل لیتے تھے، یروشلم کی طرف جاتے زائرین تھے، اور سیلانی آوارہ گرد جن کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ وہ آخری صلیبی جنگ کے بھگوڑے سپاہی تھے۔ میں نے لوگوں کو وینسی، فرنگی، سیکسن، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، آرمینی، عبرانی اور کئی ایسی دوسری زبانیں بولتے سنا جنہیں میں پہچان بھی نہ پایا۔ اپنی بظاہر نہ ختم ہونے والی عدم مطابقت یا تفریق امتیاز کے باوجود وہ سب لوگ کسی طور پر ادھورے لگتے تھے، جیسے وہ ایسے لوگ ہوں جن پر ابھی کام جاری ہو۔ ہر کوئی نامکمل سا ایک شاہپارہ تھا۔ پورا شہر برج بابل تھا، سب کچھ مسلسل بدل رہا تھا، بکھر رہا تھا، روشنی میں آ رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، پگھل رہا تھا اور مر رہا تھا۔ اس انتشار کے بیچوں بیچ میں ایک غیر مضطرب خاموشی اور طمانیت کے مقام پر دنیا سے بالکل بے تعلق کھڑا تھا، اور پھر بھی اس میں موجود تمام لوگوں کی کوشش، جد و جہد، ان کے درد و الام، مصائب کے لیے ایک فروزاں محبت اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور اصول یاد آیا۔ ایک کامل، بے عیب اور بے خطا خدا سے محبت کرنا بہت آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اپنے ساتھی انسانوں سے ان کی تمام تر خامیوں اور نقائص کے ساتھ محبت کرنا۔ یاد رکھو، صرف اسی کے بارے میں جانا جا سکتا ہے جس سے تم محبت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ محبت کے بغیر کوئی دانش نہیں۔ جب تک ہم خدا کی مخلوق سے محبت کرنا نہ سیکھ لیں، ہم خدا سے حقیقت میں محبت کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے حقیقت میں جان سکتے ہیں۔ میں تنگ گلیوں میں گھومتا رہا جہاں ہر عمر کے کاریگر اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مشقت میں مگن تھے۔ ہر جگہ جہاں میں گیا، میں نے شہر کے لوگوں کو
رومی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ میں حیران ہوا کہ اس قدر مقبول ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اس سے ان کی انا پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ میرا دماغ جب ان سوالوں میں محو تھا، میں اس مسجد سے مخالف سمت چلا گیا جہاں مولانا رومی تبلیغ کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ گرد و پیش بدلنے لگے۔ جب میں شمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا تو گھر زیادہ خستہ حال، باغوں کی دیواریں شکستہ، بچے زیادہ غیر مہذب اور کرخ توازن والے ہوتے گئے۔ خوشبو بھی بدل گئی، زیادہ بوجھل، زیادہ لہسن بھری، زیادہ مسالے دار۔ آخر کار میں ایک ایسی گلی میں داخل ہوا جہاں فضا میں 3 طرح کی خوشبوئیں معلق تھیں: شیرینی، خوشبو اور حرص۔ میں شہر کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ پتھر جڑی ڈھلان زدہ اس گلی میں ایک خستہ حال مکان تھا۔ دیواروں کو بانس کے ستونوں سے سہارا دیا گیا تھا۔ چھت گھاس پھوس کی تھی۔ گھر کے سامنے کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے قریب آتے دیکھا تو اپنی متجسس نظریں مجھ پر جما دیں۔ وہ کچھ حیران تھیں۔ ان کے برابر میں ہر قابل تصور رنگ والے گلابوں اور حیرت انگیز خوشبوؤں سے مہکتا باغ تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہوگا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ یوں ہلاتے ہوئے بولی جیسے میں کوئی مکھی تھا جسے وہ اڑا رہی ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں یہ جگہ کعبہ خانہ ہے؟ کیا تم درویشوں نے حرص و ہوس سے دور رہنے کی قسم نہیں اٹھا رکھی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں گناہ میں لتھڑی پڑی ہوں، لیکن میں خیرات دیتی ہوں اور رمضان کے مہینے میں اپنے دروازے بند کر لیتی ہوں۔ اور اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم سے دور رہو۔ یہ شہر کا غلیظ ترین گوشہ ہے۔ گندگی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ میں نے اعتراض کیا، اصول بھی یہی کہتا ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ 40 اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اصلی غلاظت اندر ہوتی ہے، باقی سب کچھ تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ صرف ایک قسم کا گرد و غبار اور داغ ہے جو پاک پانی سے بھی نہیں دھلتا، اور وہ روح کو داغدار کرتا نفرت اور تعصب کا داغ ہے۔ تم اپنے بدن کو تو پرہیزگاری اور روزہ رکھ کر پاک کر سکتے ہو، مگر قلب کا تزکیہ کرنے والی شے صرف ایک ہے: محبت۔ اس 2 جنسی شخص کو اس بات کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ تم درویش عقل سے پیدل دیوانے ہوتے ہو۔ یہاں میرے پاس ہر قسم کے گاہک آتے ہیں، لیکن درویش جب مینڈگوں کی داڑھی آنے لگے گی شاید تب آئیں گے۔ اگر میں نے تمہیں یہاں منڈلانے دیا تو خدا اس جگہ کو تہہ و بالا کر دے گا اور ایمان والوں کو بہکانے پر ہم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں خود کو بے ساختہ ہنسنے سے روک نہ پایا۔ یہ مضحکہ خیز باتیں تم نے کہاں سے سنی ہیں؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا کوئی ناراض سنکی مذہبی پیشوا ہے جو آسمانوں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ جس لمحے ہم کوئی غلطی کریں وہ ہمارے سروں پر پتھر اور مینڈک برسا سکے؟ اس نے اپنی پتلی سی مونچھیں مروڑی، برہم سی نظروں سے مجھے دیکھا جو کمینگی کو چھو رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں یہاں تمہارے کعبے خانے نہیں آیا، میں نے اسے تسلی دی۔ میں بس تمہارے گلابوں کے باغ کی تعریف کر رہا تھا۔ اوہو وہ، اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، وہ تو میری لڑکیوں میں سے ایک گل صحرا کی تخلیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعبہ خانے کی نائکہ نے ہمارے سامنے بیٹھی طوائفوں میں سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ نازک سی ٹھوڑی، موتی سی دمکتی جلد اور فکر و پریشانی کے بادلوں میں گھری گہری بادامی آنکھیں، وہ دل شکن حسینہ تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ کسی بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل دی تاکہ صرف نائکہ ہی سن سکے۔ وہ ایک نیک لڑکی ہے، ایک روز وہ خدا کی معرفت کے روحانی سفر کو شروع کرے گی۔ وہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی، اور جب وہ دن آئے تو اسے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اس مخنث نے پھٹ پڑنے سے پہلے مجھے سراسیمگی کے عالم میں دیکھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے اپنی لڑکیوں کا کیا کرنا ہے یہ کوئی دوسرا مجھے نہیں بتاتا۔
بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یا پھر میں گیدڑ سر عیار کو بلاؤں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا یقین کرو تم جاننا نہیں چاہو گے، مخنث نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے انگلیاں ہلاتے ہوئے کہا۔ اس اجنبی کا نام سن کر میں ہلکے سے کپ کپا گیا تھا، لیکن میں نے اس پر غور نہ کیا۔ بہرحال میں چلتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں پھر آؤں گا، سو اگلی بار مجھے یہاں دیکھو تو حیران مت ہونا۔ میں ان نیکوکاروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی تمام زندگیاں جائے نماز پر سجدہ ریز رہتے گزار دیتے ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں اور دل باہر کی دنیا سے بے خبر رہتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو صرف سطح سے پڑھتے ہیں، لیکن میں قرآن کو کھلے پھولوں ہجرتی پرندوں میں پڑھتا ہوں۔ میں انسانوں میں نہاں سانس لیتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو پڑھتے ہو؟ وہ ایک نیم دلانہ سی ہنسی ہنس دی۔ یہ کس قسم کی اہم کانہ بات ہے؟ ہر آدمی کھلی کتاب ہے، ہم میں سے ہر ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ خدا کی جستجو ہم سب کے دلوں پر نقش ہے، وہ چاہے کوئی طوائف ہو یا ولی۔ جس لمحے ہم پیدا ہوتے ہیں، محبت تبھی سے ہمارے اندر اپنا وجود رکھتی ہے اور تب سے اپنی دریافت کیے جانے کی منتظر ہوتی ہے۔ 40 میں سے ایک اصول اس بارے میں ہے، ایک انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہوتی ہے۔ تمہارے اندر ہر شر ہے جو تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، باشمول ان کے جو تمہیں پسند نہیں، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، جن سے تم نفرت رکھتے ہو، وہ سب کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اس لیے شیطان کو اپنے باہر تلاش نہ کرو۔ شیطان باہر سے حملہ آور ہونے والی کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے، وہ تمہارے اندر ہی موجود معمولی آواز ہے۔ اگر تم خود کو پوری طرح جان لو، اپنے تاریک اور روشن رخ دونوں کا ایمانداری اور شدت سے سامنا کر لو، تو تم شعور کی اعلیٰ ترین صورت کو پہنچ جاؤ گے۔ جب کوئی شخص خود کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنی باہیں اپنے سینے پر باندھتے ہوئے مخنث آگے کو جھکی اور دھمکی آمیز انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ درویش جو طوائفوں کو تبلیغ کرتا ہے، وہ غرا کر بولی، میں تمہیں تنبیہ کرتی ہوں، میں تمہیں یہاں کسی کو اپنے اہم کانہ خیالوں سے ستانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے کعبہ خانے سے دور رہو، کیونکہ اگر تم دور نہ رہے تو میں قسم کھاتی ہوں کہ گیدڑ سر تمہاری تیز ترار زبان کاٹ دے گا اور میں بڑی خوشی سے اسے بھون کر کھاؤں گی۔ ایلا، نارتھمپٹن، 28 مئی 2008۔ ایلا بیدار ہوئی تو اپنے معمول کے مزاج سے موزوں اداس تھی، لیکن ناخوش اور اشکبار ہونے کی حد تک افسردہ نہیں، بس اتنی سی اداس کہ اس کا دل مسکرانے اور معاملات کو ہلکا لینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسے سنگ میل پر پہنچ گئی تھی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ کچن میں کافی تیار کر رہی تھی۔ اس نے دراز سے اپنی ممکنہ عزائم کی فہرست نکالی اور اس کا جائزہ لیا۔ 40 برس کی عمر سے پہلے کرنے کی 10 چیزیں۔ نمبر 1، اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کرو، منظم ہو جاؤ اور اپنے بیشتر وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم بنو۔ نیا ڈے پلانر خریدو۔ مکمل، اپنی خوراک میں منرل سپلیمنٹ اور اینٹی آکسیڈنٹس شامل کرو۔ مکمل، جھریاں کم کرنے کے لیے کچھ کرو، الفا ہائیڈروکسی پروڈکٹس استعمال کرو اور نئی لوریال کریم استعمال کر کے دیکھو۔ مکمل، فرنیچر بدلو، نئے پودے خریدو، نئے کشن خریدو۔ مکمل، اپنی زندگی اقدار اور عقائد کو جانچو۔ نصف مکمل، اپنی خوراک سے گوشت نکال دو، ہر ہفتے صحت بخش مینو بناؤ اور اپنے بدن کو وہ عزت و احترام دو جس کا یہ مستحق ہے۔ نیم مکمل، رومی کی نظمیں پڑھنا شروع کرو۔ مکمل، بچوں کو براڈ وے میوزیکل لے جاؤ۔ مکمل، کک بک لکھنا شروع کرو۔ نامکمل، محبت کے لیے اپنا دل کشادہ کر لو۔ ایلا ساکت کھڑی رہ گئی۔
اس کی نگاہیں فہرست کے 10ویں آئٹم پر جمی تھیں، نہ جانتے ہوئے کہ اس کے آگے مکمل لکھے یا کیا لکھے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب اس نے وہ لکھا تھا تو اس کی مراد کیا تھی، وہ کیا سوچ رہی تھی۔ یہ ضرور دلکش کفر کا اثر ہوگا۔ اس نے خود کلامی کی۔ اس کے بعد اس نے خود کو اکثر محبت کے بارے میں سوچتے پایا۔ ڈیئر عزیز، آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی کے کسی سنگ میل پر پہنچ گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کا ہونا ایک اہم فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 کا مطلب ہے ایک نیا 30 اور 60 ہے ایک نیا 40۔ لیکن جتنا بھی اس سب پر یقین کرنا چاہتی تھی، اتنا ہی مجھے یہ دور از خیال لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم کسے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ 40 ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میرے پاس سب کچھ زیادہ ہوگا، زیادہ علم، زیادہ دانش اور یقیناً زیادہ جھریاں اور سفید بال۔ سالگرہیں مجھے ہمیشہ خوشی دیتی ہیں، لیکن آج صبح میں اپنے سینے میں بجھل پن کے ساتھ بیدار ہوئی ہوں، کسی ایسے شخص کے لیے بڑے بڑے سوالات پوچھتے ہوئے جس نے ابھی صبح کی کافی تک نہ پی ہو۔ میں یہ سوچتی رہی کہ آیا جیسے زندگی میں اب تک گزارتی آئی تھی، آگے بھی اسی طرح جیے چلے جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر مجھ پر ایک خدشہ بھرا احساس طاری ہو گیا۔ کیا ہو اگر ہاں اور نہیں دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا تباہ کن نتیجہ نکلے؟ سو میں نے ایک اور جواب تلاش کر لیا، شاید۔ دعا کے ساتھ، ایلا۔ پس تحریر، معذرت میں ذرا خوشباش ای میل نہیں لکھ سکتی۔ معلوم نہیں آج میں کیوں اتنی اداس اور مایوس ہوں۔ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ یعنی 40 برس کے ہونے کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اسی کو لوگ وسطی عمر کا بحران کہتے ہیں۔ ڈیئر ایلا، سالگرہ مبارک۔ 40 برس مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے انتہائی خوبصورت عمر ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ صوفیوں کے نزدیک 40 ایک مقام ہے، دوسرے پر چڑھنے اور روحانی بیداری کی علامت ہے۔ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو 40 روز ماتم کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے زمین پر زندگی کے آغاز کی تیاری میں 40 دن لگتے ہیں، اور جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے احساسات کے بارے میں پر یقین ہونے کے لیے 40 روز چاہیے ہوتے ہیں۔ طوفان نوح 40 روز جاری رہا تھا، اور پانیوں نے جہاں زندگی ختم کر دی وہیں انہوں نے ساری کثافت اور ناپاکی بھی دھو دی اور انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ نیا آغاز کر سکے۔ اسلامی صوفیزم میں خدا اور بندے کے درمیان 40 درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شعور کے 4 بنیادی مرحلے ہوتے ہیں اور ہر ایک میں 10 درجے ہوتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 40 لیول بنتے ہیں۔ عیسیٰ 40 دن اور رات کے لیے بیابانوں میں نکل گئے تھے۔ محمد 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ گوتم بدھ نے شجر لائم تلے 40 روز مراقبہ کیا تھا۔ شمس تبریز کے 40 اصولوں کا تذکرہ تو خیر ایک طرف۔ 40 برس کی عمر میں تم ایک نیا مشن وصول کرتے ہو، زندگی کی ایک نئی لیز۔ تم ایک مبارک ترین عدد کو پہنچ گئی ہو۔ مبارک ہو، اور عمر بڑھنے کی فکر مت کرو۔ کوئی جھریاں اور سفید بال ایسے نہیں جو 40 کی طاقت کا مقابلہ کر سکیں یا اسے للکار سکیں۔ گرم جوشی سے، عزیز۔ طوائف، گل صحرا، کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ بھلا کب کعبہ خانے موجود نہ تھے؟ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے یہ موجود ہیں، اس طرح مجھ جیسی عورتیں بھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ مجھے حیران رکھتی ہے، وہ یہ کہ وہی لوگ جو طوائفوں کو دیکھ کر ان سے متنفر ہوتے ہیں، وہی ان طوائفوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں جو نادم ہو کر، توبہ کر کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ یوں ہے جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ انہیں افسوس ہے کہ ہم اتنا گر گئی ہیں، لیکن اب ہم جہاں ہیں سدا وہی رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ایسا ہی کیوں ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی بدبختی اور مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں اور انہیں
یہ پسند نہیں کہ دنیا میں کسی ایک بدبخت یا مصیبت زدہ کے حالات سنور جائیں، لیکن لوگ کچھ بھی کہیں یا کریں، میں ضرور کسی روز اس جگہ سے بھاگ جاؤں گی۔ آج صبح میں اپنے دل میں یہ تمنا لیے بیدار ہوئی کہ میں مولانا رومی کا خطاب سننے جاؤں گی۔ اگر میں اس کعبہ خانے کی نائکہ کو سچ بتا کر اجازت لینا چاہتی تو میرا خوب مذاق اڑتا۔ یہ طوائفیں کب سے مسجد جانے لگیں؟ وہ اتنی شدت سے ہنستے ہوئے کہتی کہ اس کا گول چہرہ کرمزی ہو جاتا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ اس بالوں سے آری درویش کے جانے کے بعد نائکہ اس قدر گم سم محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ جا کر اس سے بات کرنے کا وہی مناسب وقت تھا جب وہ خیالوں میں گم ہو تو اس سے زیادہ آسانی سے بات کہی اور منوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے بہانے اجازت مانگی۔ اس نے میرا یقین کر لیا۔ کسی کتے کی طرح 9 برس سے اس کے لیے کام کرنے کے بعد اب وہ میرا اتنا تو اعتبار کر ہی لیتی تھی۔ البتہ ایک شرط ہے، وہ بولی، سمسم تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سمسم مجھے پسند تھا۔ جسمانی طور پر صحت مند مگر دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا جو قابل بھروسہ اور سادگی کی حد تک ایماندار تھا۔ وہ اس شفاف دنیا میں کیسے زندہ تھا، یہ بات میرے لیے خود ایک معمہ تھی۔ کسی کو اس کا اصل نام معلوم نہیں تھا، شاید خود اس کو بھی نہیں۔ اسے تل کا حلوہ بے حد پسند تھا، اس لیے ہم نے اسے یہ نام دیا تھا۔ جب بھی کعبہ خانے کی کسی طوائف کو باہر جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کسی خاموش سائے کی مانند جاتا۔ وہ ایسا بہترین محافظ تھا جس کی کبھی میں آرزو کر سکتی تھی۔ ہم دونوں باغوں کے درمیان سے بل کھا کر گزرتی گرد سے اٹی رہ گزر پر روانہ ہوئے۔ جب ہم پہلے دوراہے پر پہنچے تو میں نے سمسم کو وہیں رک کر انتظار کرنے کو کہا اور خود ایک جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی جہاں میں نے مردانہ لباس والا تھیلا چھپا رکھا تھا۔ مردانہ لباس پہننا میری سوچ سے بھی مشکل کام تھا۔ لمبے سرپوش کو اپنے سینے پر لپیٹ کر میں نے مردانہ بہروب بھرا، پھر میں نے ڈھیلا ڈھالا پاجامہ، بنیان اور اس کے اوپر لمبا کرمزی چوگا پہنا اور سر پر دستار باندھ لی۔ آخر میں نے اپنا نصف چہرہ ایک نقاب سے ڈھک لیا، اس امید میں کہ کسی عرب مسافر جیسی ہی دکھائی دوں۔ جب میں اوٹ سے باہر آئی تو سمسم پریشان دکھائی دیتے ہوئے بوکھلا سا گیا۔ آؤ چلیں، میں نے اسے کہا، اور جب وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہ تو میں نے نقاب ہٹا دیا۔ میرے پیارے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تم گل صحرا ہو؟ سمسم کسی بچے کی طرح مرعوب ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا؟ کیا تم راز کو راز ہی رکھو گے؟ جوش و خروش سے پھیلتی آنکھوں کے ساتھ سمسم نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی سے کہا، ہم مسجد جا رہے ہیں، لیکن نائکہ کو یہ مت بتانا۔ سمسم کا نچلا ہونٹ کپ کپایا۔ نہیں، ہم بازار جا رہے ہیں۔ ہاں، مگر بعد میں، پہلے ہم مولانا رومی کا واز سنیں گے۔ سمسم ذرا کشمکش کا شکار ہوا۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھبرائے گا، اسے منصوبے میں تبدیلی پریشان کر رہی تھی۔ خدا را، میرے لیے یہ بہت اہم ہے، میں نے التجا کی۔ اگر تم راضی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا حلوہ خرید کر دوں گی۔ حلوہ؟ سمسم نے چٹخارا بھرا، یوں جیسے صرف لفظوں سے ہی اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا ہو، اور ایک شیریں توقع کے عالم میں ہم اس مسجد کی طرف بڑھے جہاں مولانا روم خطاب کرنے والے تھے۔ میں نکیبیا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تم صحیح جگہ پیدا ہوئی ہو، مگر مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلط ستارے کے سائے میں پیدا ہوئی ہو۔ وقت برا تھا اور بے یقینی بھرا۔ 1 سال سے اگلے سال تک کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا تھا۔ پہلے افواہیں گرم تھی کہ صلیبی لوٹ کر آ رہے تھے۔ ہم نے ان کی قسطنطنیہ میں لوٹ مار اور مظالم کی بھیانک داستانیں سنی تھی۔ محلات میں لوٹ مار کی، گرجا گھروں اور کلیساؤں میں
मुजस्समे तोड़ डालने की। दूसरी जानिब हमने सल्जोकी हमलों का भी सुना, और इससे पहले कि सल्जोकी सिपाह की दहशत की खबरें दम तोड़ती, मंगोलों की सफाकी शुरू हो गई। दुश्मन का नाम और चेहरा बदल गया, मगर बैरूनी हमला आवरों के हाथों तबाही और बर्बादी की दहशत कोहे ईदा पर जमी बर्फ की तरह कायम रही। मेरे वालिदैन नानबाई और ईसाई थे। मेरी अव्वलीन यादों में से एक है ताज़ा रोटी की खुशबू। हम ज़्यादा अमीर कबीर नहीं थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर इस हकीकत से फिर भी आशना थी। हम इतने गरीब भी ना थे। मैंने उन गरीबों की निगाह का कर्ब देखा था जो रोटी के टुकड़े मांगने हमारे तंदूर पर आया करते थे। हर रात सोने से कब्ल मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करती कि उसने कम अज़ कम मुझे भूखा तो नहीं सोने दिया। यूँ महसूस होता था जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बातें करती थी, क्योंकि तब खुदा मेरा दोस्त हुआ करता था। मेरी उम्र 7 बरस थी जब मेरी माँ हामला हुई। अब पीछे मुड़कर देखूं तो लगता है जैसे उनका हमल पहले कई बार गिरा होगा, लेकिन तब मैं ऐसी बातों से ना आशना थी। मैं इस कदर मासूम थी कि अगर तब कोई मुझे पूछता कि बच्चे कैसे दुनिया में आते हैं, तो मैं कहती कि खुदा उन्हें नरम गूंधे आटे से बनाता था। ताहम खुदा मेरी माँ के लिए जो बच्चा गोंद कर तख्लीक कर रहा होगा वो ज़रूर खासा बड़ा था, क्योंकि माँ का जिस्म फैलता चला गया। माँ इतनी मोटी हो गई कि वो ठीक तरह से हिल भी नहीं पाती थी। दाया ने बताया कि उनके जिस्म में पानी जमा होता जा रहा था, लेकिन मुझे ये बात गलत ना लगी। एक बात जो मेरी माँ को मालूम थी, ना ही उनकी दाया को, ये कि बच्चा एक नहीं बल्कि 3 थे। तीनों ही लड़के थे। मेरे भाई मेरी माँ की कोख में जंग लड़ रहे थे, जिंदगी की जंग। तीनों जुड़वा में से एक ने अपनी आंवल से दूसरे का गला घोंट दिया, और फिर जैसे इंतकाम लेने को मुर्दा बच्चे ने रास्ता रोक दिया और पैदाइश मुश्किल हो गई। मेरी माँ 4 रोज़ कर्ब व अज़ियत के आलम में रही। दिन रात हम उनकी चीखें सुनते रहे, यहाँ तक कि वो चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। मेरी माँ की जान बचाने में नाकाम होकर दाया मेरे भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन इस दौरान सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बच पाया। यूं मेरे भाई की पैदाइश हुई। मेरे बाबा ने उसकी इस खता पर उसे कभी माफ़ न किया, और जब बच्चे को बपतिस्मा दिया गया तो वो तकरीब में शरीक भी ना हुए। माँ की वफ़ात और बाप के एक तलखी भरे आजुर्दा शख्स में ढल जाने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल भी पहले जैसी ना रही। तंदूर के हालात भी तेज़ी से ख़राब होते चले गए। हमारे गाहक कम होते गए। किसी रोज़ गरीब होने और भीख मांगने से खौफज़दा होकर अब मैं रोटी अपने बिस्तर के नीचे छुपाने लगी, जहाँ वो खुश्क और फफूंदी ज़दा हो जाती। लेकिन असल मुसीबत मेरे भाई ने झेली। मुझसे तो कम अज़ कम माजी में मोहब्बत की गई थी, मेरा ख्याल भी रखा गया था। उसे ये सब प्यार कभी ना मिला। अपने भाई से बुरा सलूक होते देखकर मेरा दिल टूट सा जाता। फिर भी मेरा कोई हिस्सा शुक्र अदा करता कि अपने बाप के गुस्से का हदफ बनने वाली मैं नहीं थी। काश मैंने अपने भाई की हिफाजत की होती, तब हालात मुख्तलिफ होते और मैं आज कूनिया के कहबा खाने में ना होती। जिंदगी बहुत अजीब है। 1 साल बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरे भाई की ज़िंदगी में सिर्फ ये फ़र्क आया कि पहले उससे बुरा सलूक सिर्फ बाबा करते थे, और अब उनकी नई बीवी भी इसमें हिस्सा डालने लगी। वो घर से भागने लगा और हर बार बदतर आदतों और बुरे दोस्तों के साथ वापस आता। एक रोज़ मेरे बाप ने उसे इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी तकरीबन जान ही ले ली। उसके बाद उसका रूप ही गोया बदल गया। उसकी निगाह ऐसी सर्द और बेरहम हो गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं जानती थी कि उसके दिमाग में कुछ पल रहा था, कुछ पक रहा था, लेकिन मुझे कभी ख्याल तक ना आया कि वो ऐसा दहशत अंगेज मंसूबा बना रहा था। काश कि मैं जानती होती, काश मैं उस अलमिये को रोक पाती। फिर मौसम बहार की एक सुबह मेरा बाप और सोतीली माँ
مردہ حالت میں ملے۔ انہیں چوہے مار زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی اس حادثے کی خبر ہوئی، ہر کسی کا شک فوراً میرے بھائی کی جانب گیا۔ جب سپاہیوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ میں نے اس دن کے بعد اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اور اس طرح میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی، گھر میں ٹھہرنے کے ناقابل، جہاں مجھے اب بھی اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، تندور میں کام کرنے کے ناقابل، جہاں کی فضا میں پریشان کن یادیں منڈلاتی تھی۔ میں نے قسطنطنیہ جا کر اپنی ایک بوڑھی غیر شادی شدہ خالہ کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا، جو اب میری قریب ترین رشتہ دار بچ گئی تھی۔ میری عمر تب صرف 13 برس تھی۔ میں قسطنطنیہ جانے کی خاطر ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئی۔ میں سب سے کم عمر مسافر تھی اور واحد جو تنہا سفر کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہمیں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک لیا۔ انہوں نے مسافروں سے سب کچھ لوٹ لیا، صندوق، کپڑے، جوتے، زیورات، حتیٰ کہ گاڑی بان کا کھانا بھی لوٹ لیا گیا۔ میرے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب وہ جانے کو ہی تھے تو یکایک ان کا سرغنہ میری طرف مڑا اور پوچھا، کیا تم کنواری ہو اے حسینہ؟ میں سرخ پڑ گئی اور ایسے نامناسب سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرا سرخ پڑنا ہی وہ جواب تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ آؤ چلیں، ڈاکوؤں کا سرغنہ چلایا، گھوڑے اور لڑکی کو ساتھ لے چلو۔ جب میں روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی تو کسی مسافر نے میری مدد کی کوشش نہ کی۔ ڈاکو مجھے گھنے جنگل میں لے گئے، جہاں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پورا گاؤں بسا رکھا تھا۔ وہاں عورتیں اور بچے تھے، ہر طرف بطخیں، بکریاں اور سور تھے۔ وہ ایک دلکش گاؤں دکھائی دیتا تھا، سوائے اس کے کہ وہاں بس صرف مجرم بستے تھے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے سرغنہ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ میں کنواری تھی۔ گاؤں کا سردار کسی شدید اعصابی بخار میں مبتلا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے علیل تھا اور اس کے سارے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کا بہت علاج کیا گیا مگر بے سود۔ حال ہی میں کسی نے اسے قائل کیا تھا کہ اگر وہ کسی کنواری لڑکی سے قربت رکھے تو اس کی بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی اور وہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میری زندگی کی کچھ بھیانک یادیں ہیں جنہیں میں کبھی نہیں دہرانا چاہتی۔ جنگل میں گزرے وہ ایام بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ حتیٰ کہ آج بھی میرے ذہن میں جنگل کا خیال آتا ہے تو میں صنوبر کے درختوں کا تصور کرتی ہوں۔ میں عورتوں کے ساتھ جنگل میں ان درختوں تلے بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ بیشتر عورتیں ان ڈاکوؤں کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں۔ وہاں پر کئی طوائفیں بھی تھیں جو اپنی خوشی سے آتی تھیں۔ میں کبھی سمجھ نہ پائی کہ وہ بھاگتی کیوں نہیں تھی۔ میں تو وہاں سے فرار کے لیے بےتاب تھی۔ جنگل سے اکثر بگھیاں گزرتی تھیں، جن میں سے زیادہ تر شرفا کی بگھیاں ہوتی تھیں۔ میرے لیے یہ بڑی پراسرار بات تھی کہ انہیں لوٹا کیوں نہیں جاتا تھا۔ پھر مجھے معلوم پڑا کہ ان کے گاڑی بان ڈاکوؤں کو رشوت دیتے تھے کہ انہیں وہاں سے بحفاظت گزرنے دیا جائے۔ ایک بار سب کچھ جان لینے کے بعد میں نے وہاں سے فرار کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بڑے شہر کی ایک بگھی کو روک کر میں نے اس کے کوچوان سے التجا کی کہ مجھے ساتھ لے چلے۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ میں نے مجبوراً ادائیگی اسی ایک طریقے سے کی جس سے میں واقف تھی۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آیا کہ جنگل میں طوائفیں وہاں سے بھاگتی کیوں نہیں تھی۔ شہر بدتر تھا، شہر سفاک اور بے رحم تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی خالہ کو کبھی تلاش نہ کیا۔ اب جب کہ میں اپنے مقام سے گر چکی تھی، میں جانتی تھی کہ ان جیسی شریف خاتون مجھے کسی کے ساتھ نہ رکھنا چاہتی۔ میں تنہا تھی اور شہر کو میری روح کو کچلنے اور میرے جسم کو برباد کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اچانک میں بالکل ایک مختلف دنیا میں تھی۔ بغض، عداوت، عصمت دری، سفاکی اور بیماری کی دنیا۔ میرے لگاتار اسقاط حمل ہوئے، یہاں تک کہ میں اب کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی۔
میں نے ان گلیوں میں وہ کچھ دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس شہر کو خیرباد کہنے کے بعد میں نے سپاہیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کیا، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے۔ پھر گیدڑ سر نامی ایک شخص نے مجھے تلاش کر لیا اور کونیا کے اس کعبہ خانے میں لے آیا۔ نائکا کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں کہاں سے آئی تھی، جب تک کہ میری صورت اچھی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے اب بچے نہیں ہو سکتے، اور یوں اسے اس سلسلے میں اب کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بانجھ پن کی نسبت سے اس نے میرا نام رکھا تھا صحرا، اور اس نام کو کسی طور پر سجانے کی غرض سے اس میں گل کا اضافہ کر دیا، جو کہ مجھے اچھا لگا کیونکہ گلاب مجھے ہمیشہ سے پسند تھے۔ ایمان کے بارے میں بھی میں ہمیشہ ایسا ہی سوچتی ہوں، گلابوں کا کوئی مخفی باغ جہاں میں کبھی گھومتی پھرتی اور اس کی خوشبوؤں سے محظوظ ہوتی تھی، مگر اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا ایک بار پھر میرا دوست بن جائے۔ اسی آرزو کے ساتھ میں اس باغ کا طواف کرتی ہوں، داخلی دروازے کی جستجو میں، ایسے در کی تلاش میں جو خود کو مجھ پر واہ کر دے۔ جب سمسم اور میں مسجد پہنچے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ ہر گوشے میں، ہر عمر اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد موجود تھے، حتیٰ کہ عقب میں موجود جگہ پر بھی جو عموماً عورتوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ میں جگہ کی تلاش میں ہار مان کر باہر نکلنے کو ہی تھی جب میں نے ایک فقیر کو اپنی نشست چھوڑ کر باہر نکلتے دیکھا۔ اپنی خوش نصیبی کا شکر ادا کرتے ہوئے میں سمسم کو باہر ہی چھوڑ کر اس جگہ پر جا بیٹھی۔ یوں میں نے خود کو مردوں سے بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے پایا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود ہے تو کیا ہو سکتا تھا۔ کجا کے ایک طوائف۔ تمام تاریک سوچوں کو بھگا کر میں نے اپنی پوری توجہ خطبے پر مرکوز کر دی۔ خدا نے مصائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی ابھر سکے، مولانا رومی بول رہے تھے۔ چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی خود کو عیاں، خود کو آشکار کرتی ہیں۔ چونکہ خدا کا کوئی متضاد نہیں، اس لیے وہ چھپا رہتا ہے۔ خطاب کے دوران مبلغ کی آواز بلند ہوئی اور پگھلتی برف سے بھرتی پہاڑی ندی کی طرح گھمبیر ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پستی اور آسمانوں کی رفت پر نظر کرو، جان لو کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہیں۔ سیلاب اور خشک سالی، امن اور جنگ، کچھ بھی ہو، کبھی بھولنا مت کہ اللہ نے کبھی بھی رائے گاں کو تخلیق ہی نہیں کیا، چاہے وہ طیش ہو یا تحمل، ایمانداری ہو یا مکر و فریب۔ وہاں بیٹھے ہوئے اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ میری ماں کا حمل، ان کی کوکھ میں جنگ، میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن، حتیٰ کہ میرے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، جنگل میں میرے بھیانک ایام، اور یہاں تک کہ وہ صفاقی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی، ان سب نے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میں اسے پوری طرح بیان تو نہ کر سکتی تھی، مگر میں اسے پورے دل سے محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ اس سے پہر کھچا کھچ بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے خود پر پرسکون و آشتی کا ایک بادل سایہ فگن ہوتا محسوس ہوا، اتنا ہی پر مسرت اور سکون بخش جیسے میری ماں کے ہاتھ سے پکتی روٹیوں کا نظارہ۔ اگلی ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی اس کتاب کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو، نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔